اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے امیدوار 49 کا امیدوار ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے اور ظالم کے آگے ڈٹ کے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ چلا وہ مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر پرفتن دور کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ لوگ کس طریقے سے اپنے ظلمت اور ظلم کس طریقے سے لوگوں پہ ڈھا رہے ہیں، چاہے وہ بظاہر اپنے ذریعے پہنچا رہے ہوں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلانے بندے نے تو یہ نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے والے آنے والے کون تھے؟ اگر دیکھا جائے تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، لیکن ان کا بیٹا بگڑا، امام حسین نے پرواہ نہیں کی۔ امام حسین نے بولا پھر دیکھا جائے گا، جو آ جائے پھر مقابلے میں جو کرتے ہیں پھر دیکھ۔ اور اسی طریقے سے یزید بگڑا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 45 سال اسلام کی خدمت کی، ان کا بیٹا بگڑا، امام حسین نے پرواہ نہ کی۔ پھر آج اگر کسی کا بیٹا بگڑ جائے تو ہم کو پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلانے کی آل کا ہے، فلانی اولاد کا ہے۔ جب تک اولاد باقی رہے گی، جب تک وہ نبی کے نقش قدم پہ چلے گا، جدھر نبی کے نقش قدم سے ہٹا وہ اولاد سے گیا۔ فتویٰ باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا، احادیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کسی کا نسب کسی کو آگے لے کر نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے اندر تقویٰ نہ ہو۔ جو شرابیں پیتا ہو، زنا عام کھلے عام کرتا ہو، یا بے حیائی کھلے عام کرتا ہو، لوگوں کے حق کھلے عام مارتا ہو، کیا خدا کی قسم کھا کر کہو کیا وہ نبی کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی اولاد میں نہیں ہو سکتا پھر سید کس کا بات کا کہلاتا ہے اپنے آپ کو؟ جو سید رہا نہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، جب علماء کرام سے پوچھا گیا، صحابہ سے پوچھا گیا اہل بیت کون ہیں، آپ نے فرمایا 4 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے تو عبد المطلب کی اولاد میں سے جو حضرت عباس اور حضرت حمزہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ فرمایا عقیل کی اولاد میں سے جو عقیل کی اولاد میں سے ہوں گے۔ فرمایا علی کی اولاد سے جو علی کی اولاد سے ہوں گے وہ اہل بیت ہوں گے۔ اور چوتھا فرمایا جو بھی امت میری امت ہوگی اور وہ میرے نقش قدم پر چلے گی وہ سب کے سب اہل بیت ہے۔ تو پھر اب سمجھ میں آئی کہ جو نبی کے نقش قدم سے ہٹا وہ اہل بیت سے باہر نکل گیا۔ تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ فلانا اہل بیت سے آیا تو چلو ٹھیک ہے یار، نہیں یار ہم آپ کے ہاتھ پہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، جب صحابی کا بیٹا بگڑ جائے، حسین کا پرواہ نہ ہو، تو اگر مولوی کا بیٹا بگڑ جائے تو پھر ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ووٹ لینے کے لیے آج ہمارے ادھر جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ہم جھوٹے وعدے کرنے والے نہیں، ہم تھر کی بچیوں کو بیچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم زرداری نہیں، ہم رضوی ہیں، ہم سب کے مول رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے ہم نہ جھوٹے وعدے کرنے والے نہیں ہیں، اور ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بچوں کو نچوانے والے نہیں ہیں، ہم بچوں کو دوپٹہ دینے والے ہیں، کیونکہ ہم رضوی ہیں، نیازی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے، نہ تمہارے ووٹوں کا مول تولتے ہیں، ہم رضوی ہیں، پٹواری نہیں ہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم جس مقصد سے آئیں، اگر اس مقصد سے ذرا برابر بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں اس دن ہمارا آپ ساتھ نہ دیجیے گا۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، اقتدار میں دین اقتدار میں آئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے یا تو پھر پارلیمنٹ کے اندر وہ مسلمان ہو جائیں، ورنہ پھر مسلمانوں کو لے کر آؤ جب اسلام چاہے گا، ورنہ اسلام نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ باتیں کریں کہ نہیں اسلام ایسی آ جائے گا، اسلام آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بعد اعلان نبوت کر کے پھر میدان میں اترے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم کے اوپر بہت ظلم سہے تھے، جبھی تو ہر جگہ بھی یہ نعرہ لگا نگر نگر گلی گلی ابو بکر ابو بکر، ایسے نہیں لگا تھا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ لیکن جب پھر یہ زور اٹھا تو پھر ایک اور نعرہ بھی لگا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، پھر نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ یہ دونوں نعرے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ دیں گے، ہمارا ایک ہی منشور ہے، اسلام ہے پہلے، پھر پاکستان ہے، پھر عوام ہے۔ اگر عوام ساتھ دے گی تو اسلام بھی نافذ ہوگا اور پاکستان بھی بچا انشاءاللہ۔ ورنہ پھر یاد رکھے گا ان چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ میں پاکستان کا جو حال ہوا ہے، آج ہر عوام پریشان ہے۔ آج دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں ہم لوگ کہ یار فلانے ملک میں دیکھو کس طرح کے عوام خوشحال ہیں۔ تو اگر جب ہم اسلام کو لے کر آگے آئیں گے تو پھر ہماری عوام بھی ایک مثال بنے گی، دوسرے ملک والے مثالیں دیں گے پاکستان کے عوام کتنے خوشحال ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔